جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، هو الذی، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا، هو الذی اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے سکون حاصل کرے، اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ تو یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس رشتے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے، ٹینشن کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ سکون کا ذریعہ بنے۔ اس لیے جن گھروں میں سکون ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور جہاں سکون نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، وہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، فلما تغشاها پس جب اس کو ڈھانپ لیا تو حملت حملا خفیفا تو وہ امید سے ہوئی، حملا خفیفا ایک ہلکا معمولی حمل، فمرت بھی اس کو لے کر چلتی رہی۔ یعنی ابتدائی طور پر جب امید لگتی ہے تو آدمی کو زیادہ احساس نہیں ہوتا یا زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا حملت حملا خفیفا کہ حمل خفیف کے ساتھ وہ امید سے ہوئی، حمل ہوا، فمرت بھی پھر اس کو لے کر چلتی رہی۔ تو یہ حضرت اماں حوا کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے بعد بھی سارے انسانوں میں سے ہر عورت کا معاملے میں یہی ہے۔ فلما اثقلت جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی حمل کی مدت زیادہ ہو گئی، اثقلت بوجھل ہو گئی، تو دعوا اللہ ربہما تو دعوا ان دونوں نے پکارا، وہ دونوں یعنی ماں باپ دونوں پکارنے لگتے ہیں اللہ رب العزت کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جوڑے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آس لگائی ہوتی ہے، جب بچے کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے، کثرت کے ساتھ مانگتے، اور خاص طور پر پہلے بچے کی ولادت کے معاملے میں زیادہ ہی فکر ہوتی ہے، زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے، عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دعوا اللہ ربہما، اپنے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے اس کو پکارنا شروع کیا، اور کیا کہنا شروع کیا؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں نیک صالح سے مراد عمل کے اعتبار سے بھی نیک صالح اور جسم کے اعتبار سے بھی صالح اور کامل، کہ اگر آپ نے ہمیں صالحا نیک صالح، حضرت نے اس کا ترجمہ کیا بھلا چنگا سے مراد یعنی صحت مند قسم کا بچہ عطا فرما دیا، تو لنکونن تو البتہ ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، لنکونن من الشاکرین شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر ماں باپ کی یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا بچہ ہوگا، اور اس بچے کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس کی ولادت کے معاملات کیا ہوں گے، اور کتنے ہی واہمے اور وسوسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے بار بار مانگنے کا، دعاؤں کا اور مناجات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ آپ نے اگر نیک صالح اولاد عطا فرما دی تو البتہ ضرور بے ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ رب العزت نے انہیں نیک صالح بچہ عطا فرما دیا تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اس میں بنانے لگے
शरीक ठहराने लगे फीमा आताहुमा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता किया। तरह तरह की शिरकतें, तरह तरह की तवाहुम परस्ती, कभी क्या कभी क्या। तो ये यानी पहले मांगा अल्लाह से, लिया अल्लाह से, अहदो पैमान अल्लाह से किया, और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा अता फरमा दिया तो अब क्या हुआ, जाला लहू शुरका फीमा अताहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ दिया उसमें औरों को शरीक ठहराने लगे। फतआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, फतआला अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत बालाओ बरतर हैं, बुलंदतर हैं, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो उसके साथ शरीक ठहराते हैं। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैय्यन व हुम युखलकून, क्या वो शरीक ठहराते हैं उसको कि ला यखलुकु शैय्यन, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, व हुम युखलकून, वो खुद पैदा किए जाते हैं। यानी जो खुद मखलूक हो वो किसी और को क्या पैदा करेगा। तो अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैय्यन व हुम युखलकून, क्या वो शरीक ठहराते हैं उसको कि जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता, वहुम युखलकून, खुद वो पैदा किए जाते हैं। वला यस्ततीऊन लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, वला यस्ततीऊन लहुम नसरन, न वो उनकी मदद और नुसरत करने की इस्तिताअत रखते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरून, और न अपनी मदद कर सकते हैं यानी ना पुकारने वालों और शरीक ठहराने वालों की मदद कर सकते हैं और ना अपने किसी काम आ सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर आप उनको किसी रास्ते की तरफ पुकारें तो ला यत्तबिऊकुम, वो आपकी पुकार को के पीछे ना चलें, यानी ना तो वो आपकी पुकार को सुन सकें और ना उसको फॉलो कर सकें, ना उसके पीछे चल सकें। इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर आप उनको किसी हिदायत की तरफ, किसी रास्ते की तरफ बुलाएं तो ला यत्तबिऊकुम, वो आपकी इत्तिबा नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम, बराबर है, अलैकुम, आप सब पर, अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून, क्या आप उनको पुकारो, अम अंतुम सामितून, या आप चुप रहो। यानी कोई फायदा नहीं है, ना वो बात सुन सकते हैं, ना मान सकते हैं, ना अमल कर सकते हैं, ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, ना कुछ हासिल वसूल है, तो फिर उनको पुकारने का क्या मतलब। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, इबादुन अमसालुकुम, वो तो तुम्हारे जैसे ही बंदे हैं, तुम्हारे जैसे बंदे हैं, तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तो फिर उन्हें पुकारने का क्या मतलब। फल यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, चाहिए कि वो तुम्हें जवाब दें, वो तुम्हें तुम्हारी पुकार पर कुछ तो उनकी तरफ से रिस्पांस आए। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे, यानी तुम्हारी बात को वो कबूल तो करें, सुने तो सही, कोई जवाब तो दें। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा, अलहुम, क्या, लहुम उनके लिए हैं, अर्जुलन पाँव हैं, यमशून बिहा जिनके साथ वो चलते हैं, अम लहुम ऐदी यब्तशून बिहा, क्या उनके लिए हाथ हैं कि यब्तशून बिहा जिनके साथ वो पकड़ते हैं, अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनकी आंखें हैं कि जिनके जरिए से वो देखते हैं, अम लहुम आदान यस्माउन बिहा, क्या उनके कान हैं कि जिसके जरिए से वो सुनते हैं। कुल उदउ शुरकाअकुम, आप कह दीजिए कि अपने शरीकों को बुलाओ, तुम मकीदूनी फला तुनज़िरून, फिर मेरे खिलाफ जो चाल तुमने चलनी है चलो, फला तुनज़िरून, मुझे मोहलत मत दो। तुम कीदूनी, कीदू मेरे खिलाफ, नी मेरे खिलाफ जो चाल तुमने चलनी है वो चल लो, फला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत मत दो। इन्न वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक वली अल्लाहुल्लज़ी, के बेशक मेरा हामी, मेरा मददगार, वली ये डबल वली और याद दूसरा है, वली मेरा वली, मेरा हामी, मेरा मददगार, अल्लाह, अल्लाह है। कौन अल्लाह, अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, जिसने किताब उतारी, वहुवा यतवल्ला सालिहीन, और वही नेक बंदों की हिमायत करता है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊन नसरकुम, ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरून, ना अपनी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी तो दूर की बात, अपनी मदद भी नहीं कर सकते। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ,
اگر تم انہیں کسی راستے کی طرف، کسی ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو لا یسمعو، تو وہ نہیں سن پاتے، نہیں سن پائیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ ان کو اپنی طرف دیکھتا ہوا تو پائیں گے لیکن وہ لا یبصرون، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. مطلب وہ دیکھنا کس کام کا؟ جب وہ کوئی کام نہ آ سکیں، اپنی مدد نہ کر سکیں، نصرت نہ کر سکیں، تو پھر ان کے دیکھنے کا کیا اعتبار ہے؟ خذ العفو، خذ العفو کے دو مفہوم ہیں. نمبر ایک یہ کہ درگزر کیجیے، خذ العفو درگزر کیجیے، معاف کیجیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یا بعض رات نے لکھا ہے کہ العفو کہتے ہیں زیادتی کو، اضافی چیز کو. تو مراد یہ ہے کہ جو جس طرح کا بھی عمل کرے اس کو آپ قبول فرما لیں. یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان کے عمل میں، اخلاص میں، معیار میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو خذ العفو، جو جیسا کہ بھی کام کرے اس کو قبول فرما لیں. تو دونوں مفہوم ہیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں یا جو جس کی طرف سے کوئی بھی عمل خیر ہو، اس عمل خیر کو خواہ وہ کمی بیشی کے ساتھ ہو، خواہ وہ کمزوری والا اور ناقص ہو، تب بھی آپ اسے قبول فرما لیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں، ان کو نظر انداز کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ رب العزت سے مدد چاہے. یعنی شیطان کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی شرانگیزی کرنے کی، کوئی شیطانی کرنے کی کوشش کرے تو فاستعذ باللہ اللہ رب العزت سے مدد مانگے. انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا، علیم جاننے والا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو فاستعذ باللہ اللہ سے مدد مانگے. انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان بے شک وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان جب ان پر سے شیطان کا گزر ہوتا ہے تو تذکروا وہ کیا کرتے ہیں؟ چونک پڑھتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تب ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تذکروا متنبہ ہو جاتے ہیں، چونک پڑھتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تب ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں. يَمُدُّونَهُمْ کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، یعنی اپنی طرف سے ان کو بدی اور کجی میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لے کر آئیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ جب آپ کوئی نشانی ان کے پاس نہ لے کر آئیں، نہ لے کر جائیں. قالوا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا آپ کیوں نہیں چن کر لائے، کیوں نہیں منتخب کر کے کوئی نشانی لائے. قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں، ما یوحى الی من ربی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، کی جاتی ہے، من ربی من رب کی طرف سے. یعنی میں نشانیوں کا انتخاب کرنے والا، نشانیاں لے کر آنے والا اور اپنی مرضی سے نشانیاں لانے کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون ھذا بصائر یہ بصیرت والی باتیں، یہ سمجھ والی باتیں، یہ سوجھ بوجھ والی باتیں
من रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, वहुदन, और हिदायत है, वरहमतुल लिकौम युमिनून, और रहमत है ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। वइज़ा कुरियल कुरआन, जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो फस्तमिउ लहू, उसको गौर लगाकर सुनो, व अंसितु, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो देखें ये कुरान करीम की नस है, वाज़े तौर पर ये अल्फाज हैं, क्या है, फस्तमिउ लहू, गौर से सुनो, व अंसितु, खामोश रहो। इसलिए जब इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हों, जब इमाम साहब कोई और सूरत मुबारक पढ़ रहे हों, तो ये कुरान है। जो बाकी तशाहुद है, तस्बीह है, ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है, तो वो मुक्तदी भी पढ़ेगा। लेकिन कुरान करीम के बारे में क्या हुक्म है, वइज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, खामोश होकर उसको सुनो, फस्तमिउ लहू, उसकी तरफ ध्यान लगाकर गौर से सुनो, वअनसितू, और खामोश रहो। ये अमर है, कुरान का अमर है, नस्स कती है। इसलिए इमाम के पीछे ना सूरह फातिहा पढ़नी है, ना दूसरी सूरत पढ़नी है। अब हदीस मुबारक में जो आता है कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, तो उसके बारे में ये समझ लीजिए कि इमाम की जो किरात है, वो इमाम तो किरात कर रहा है, तो इसका मतलब वो फातिहा के बगैर तो नहीं है। यानी इमाम की किरात, एक और हदीस मुबारक में आता है, मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किरातुन, कि जिस आदमी का इमाम है तो उस इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। वइज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफा, वज़कुर रब्बका, अपने रब को याद करो, फी नफ्सिका, अपने दिल ही दिल में, तज़र्रुअन, आहुजारी करते हुए, व खीफतन, और डरते हुए, वदून अल जहर मिनल कौल, और बुलंद आवाज से मत पढ़ो, बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम के वक्त, वला तकुन मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से मत हो जाओ। इसकी शान नज़ूल के बारे में लिखा है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सल्लम तशरीफ ले गए, तो देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में मशगूल हैं और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत फरमा रहे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा रहे। तो अगले दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हस्तियों से पूछा, हाँ भाई ये क्या कज़िया है? तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं जिसको सुना रहा था वो तो सुनता है, आहिस्ता भी सुनता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं शैतान को भगा रहा था। तो दोनों की बात अपनी जगह ठीक है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी और उसके बाद इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें, और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि आप अपनी आवाज़ ज़रा पस्त कर दें। यानी एतदाल का सबक सिखाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक, अपने रब को अपने दिल में याद करो, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर, वखीफतन, और खौफ और डर के आलम में, वदून अल जहर मिनल कौल, और बुलंद आवाज से मत पढ़ो, बिलगुदुव्वि वल आसार, सुबह और शाम के वक्त, वला तकुन मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से मत हो जाओ। इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, बेशक वो जो आपके रब के पास हैं, ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, वो रब की इबादत के मामले में तकब्बुर नहीं करते, व युसब्बिहूनहु, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, व लहू यसजुदून, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला सजदा तिलावत आ गया। सब साथियों से गुजारिश है, मर्दों से भी और ख्वातीन से भी, कि सबक ख़त्म होने के बाद तिलावत का सजदा ज़रूर करें। दोबारा देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हुवल्लज़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से, वजअल मिनहा ज़ौजा, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, लियस्कुना इलैया, ताकि वो उसकी तरफ सुकून हासिल करे, फलम्मा तगश्शहा
حملت حملا خفیفہ، بس جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفہ، تو اس نے ہلکا حمل سے وہ حاملہ ہوئی، فمرت بھی، وہ اس کو لے کر چلی پھری، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئیں، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں صحت مند اور نیک صالح بچہ دے دیں گے تو لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ضرور بے ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ رب العزت نے ان دونوں کو صالحہ نیک صالح اور صحت مند بچہ عطا فرما دیا، تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہم اللہ آتاہما، تو شریک بنانے لگے اس میں جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بالا و برتر ہے اللہ اس سے، عما یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو ان کو کہ ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکیں، جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکیں، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تدعوہم الی الہدی، اگر آپ ان کو کسی راستے کی طرف بلائیں تو لا یتبعوکم، تو وہ آپ کی کا کہا نہ مانے، وہ آپ کی پیروی نہ کریں، سواء علیکم، برابر ہے آپ کے اوپر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ آپ ان کو بلائیں یا آپ خاموش رہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے ہی، فادعوہم، بس تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، اور چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کی کان ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو چال چلنی ہے چلو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار، میرا حامی وہ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیکوکاروں کا مددگار ہے، حامی ہے، انہی کی وہی نصرت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونی، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی مدد کرتے ہیں، وان تدعوہم الی الہدی، اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، کسی راستے کی طرف، تو لا یسمعوا، وہ نہیں سن پائیں گے، نہیں سنتے، وتراہم ینظرون الیک، آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف دیکھ تو رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو، آپ معاف کیجیے، درگزر کی عادت ڈالیے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم کیجیے، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، واما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے تو فاستعذ باللہ، اللہ رب العزت سے مدد چاہیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کے پاس سے شیطان کا گزر ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، یعنی شیطان جب ان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تب وہ یعنی سمجھ بوجھ ان کی جو ہے وہ سمجھنے بوجھنے لگتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ، اور ان کے شیطانوں کے ساتھی، یمدون، انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر اس میں کمی بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آتے تو قالوا، وہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، آپ نے کیوں نہیں چھانٹ کر لائے، کیوں نہیں منتخب کر کے لائے، قل کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ نصیحت والی باتیں ہیں، سمجھ والی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو کان لگا کر سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، خوف کی عالم میں، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے مت کرو، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون،
اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔